خدا جو ہمدانی ہے وہ آپ کے دلوں اور خیالوں اور گردوں کو بھی جان چکا ہے. آپ کس نیت اور کس خیال سے یہاں پر آئے ہیں وہ آپ کی ہر ایک بات سے واقف ہے, وہ ہر ایک کام سے آپ کے واقف ہے. اور پھر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح نے شاگردوں کو گدھا لینے کے لیے کیوں بھیجا. سن لیجئے گا, بائبل مقدس میں لکھا ہے, اگر ہم زکریا کی کتاب اس کا نامہ باب پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گدھے کے اوپر بیٹھنا یسوع مسیح کی بادشاہت کو ظاہر کرے گا. کس کو ظاہر کرے گا؟ بادشاہت کو ظاہر کرے گا. کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سایہ نبی نے 750 سال پہلے کہا تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ بادشاہ ہوگا, وہ قادر مطلق ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا. اور کیوں ہوگا؟ کیونکہ خدا کے کلام کیسا جلوہ وہ سے آ رہا, وہاں سورج نہ چاندو نہ کوئی, وہاں مردے پڑے ہیں نہ کوئی. وہاں سورج نہ چاندو نہ کوئی, وہاں مردے پڑے ہیں نہ کوئی. ہم سب ڈرتے ہیں, ہم سب کانپتے ہیں, ہم سب ڈرتے ہیں, ہم کانپتے ہیں. راج کرنے مسیح آ رہا, راج کرنے مسیح آ رہا. ہم جب خدا کے کلام مقدس کی بات کرتے ہیں تو ذرا دیکھیے, خدا کا کلام مقدس جو باندھ اور کودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے کہ یسوع المسیح نے کہا کہ تم میرے لیے گدھی کے بچے کو لے کر آنا تمہارے لیے بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح نے کہا کہ سوال اور زمین ٹل جائے گی لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. کیونکہ اس نے کہا کہ میں نبیوں کی باتوں کو, میں انبیاء کرام کی باتوں کو, میں مرسلین کی باتوں کو, میں ان کے صحیفے کو, میں ان کے قوانین کو, میں ان کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ ان کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور گدھی کا بچہ میرے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بائبل مقدس میں زکریا نبی نے یہ کہا ہے. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جو باتیں میرے حق میں لکھی ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں پوری بنا کیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. میں ایک بات اس نے کہا ہے کہ ایک شوشہ بائبل مقدس سے یاد رکھے, اس کی زہر زبر نہیں کر سکتی لیکن سمان زمین کا ٹل جانا اس سے آسان ہے. میرے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں, جو باتیں انبیاء کرام نے گواہی دی ہیں, میں ان کو ضرور کیا کروں گا؟ پورا کروں گا. کیونکہ میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر وہ پورا نہ کرتے تو کبھی صلیب پر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اب تمام ہوا. کیا نہیں کہہ سکتے تھے؟ پورا ہوا. کہ یسوع المسیح نے کہا کہ تمام ہوا. اسی لیے اس نے 2 کو بھیجا کہ گدھی کے بچے کو میرے لیے لے کر آؤ. اور میرے عزیزو, بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ گدھی کے بچے کو کھولنے لگے تو اس کے مالکوں نے ان سے پوچھا اس کو کیوں کھول رہے ہو؟ انہوں نے کیا کہا کہ اس کو خداوند کو اس کی ضرورت ہے. اب میرے عزیزو, اب جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو دیکھیے آج جس طرح اس وقت گدھی کے بچے کی خدا کو ضرورت تھی تاکہ اس بات کو, اس عظمت کو ظاہر کر سکے کہ میں ایک بادشاہ ہوں. میں کیا ہوں؟ میں بادشاہ ہوں. دیکھیے خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے حیوانات اور جمادات کو, ہر چیز کو اپنی قدرت کے لیے, اپنی حکمت کے لیے استعمال کرتا ہے. دنیا میں اگر کوئی بھی چیز ہے تو ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. ہر چیز کا کیا ہے؟ مقصد ہے. بن مقصد کے کوئی بھی چیز اس دنیا میں نہیں ہے. اور پھر آگے اب جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے
کہ اس گدے کے اوپر کوئی سوار نہیں ہوا، اس گدے کے بچے کے اوپر کوئی سوار نہیں ہوا۔ اور پھر خدا کے کلام مقدس میں اب ذرا غور کیجئے، یہ لوگ جو تھے آج ہمیں صرف اور صرف یہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، چلو 1 کلومیٹر بھی لگا لیں، میرے حساب سے یہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں چکر لگا۔ انہوں نے ابھی 2 میل کا سفر یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے لوگوں نے کرنا تھا۔ کتنا سفر کرنا تھا؟ 2 میل کا سفر۔ 2 میل کا سفر، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا سفر ہوتا ہے 2 میل کا۔ ان کے ماتھے پر شکن نہیں تھی، ان کے دل افسردہ نہیں تھے، ان کے دل اداس نہیں تھے، ان کی زندگی میں اس وقت کوئی ملال نہیں تھا۔ کیوں؟ پتہ ہے؟ اب غور کیجئے کیوں ان کی زندگی میں شکن اور ملال نہیں تھا؟ کیونکہ وہ اس منجی، اس نجات دہندہ، اس رہبر جو ان کو سیدھی راہ دکھانے والا تھا، وہ ان کے ساتھ تھا، وہ ان کے ساتھ تھا۔ اور 450 سال پہلے بعد خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے بنی اسرائیل سے کلام کرنا شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے طریقی میں ہوتے، مایوس تھے، پریشانیاں میں تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب خدا کبھی کسی کو جواب نہیں دیتا تو آپ سیموئیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں، سیموئیل کا حال سن لیجئے گا۔ سیموئیل کے ساتھ جب خدا بات نہیں نہ کرتا، وہ در بدر پھرتا ہے۔ کیا کرتا تھا؟ وہ کبھی کسی جنات کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی طرف جاتا ہے تاکہ مجھے کوئی رہنمائی ملے۔ مجھے کیا ملے؟ لیکن یاد رکھیں 450 سال بعد طریقی کے دور کو خدا نے ختم کرنے کے لیے یسوع المسیح کو بھیجا، اور یسوع المسیح نے اسی لیے کہا کہ دنیا کا نور اب طریقی میں سے میں تمہیں نکالوں گا۔ اور یہی بات خدا کے کلام کا جس نے کیا اس کے بارے میں کہ وہ نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ نور ہے، نور ہے۔ اور پھر سنیں یسوع مسیح نے جو بات کہی، جیسا یسوع مسیح نے کہا ویسا ہی ہوا۔ جیسا یسوع مسیح جب وہ گدی کے بچے کو پاس لائے، اس کے پاس گئے اور جو مالک تھے انہوں نے کہا کیوں بولتے؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ یسوع المسیح نے پہلے ان کو بتا دیا۔ اور یاد رکھ لیجئے گا ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یسوع المسیح نے کہا تھا، اور وہی بات جو یسوع المسیح ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اور سچ جو لفظ ہے، سچ کا مطلب یاد رکھ لیجئے گا، سچ کا مطلب ہے آمین آمین آمین۔ سچ کا مطلب کیا ہے؟ آمین آمین۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہی ہے، اس کو قبول کیجئے، اس کو قبول کیجئے، اس کو مان لیجئے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے۔ اور پھر دیکھیں میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں میرے عزیزو، باتیں تو بہت ہیں، وہ اگلے سیشن میں ہم آگے جا کے پھر ٹھیک ہے آئیں کلام بڑا ہے۔ آپ اپنے ماتھے پر شکن نہ آنے دیجیے، آپ اپنے آپ کو اداس نہ ہونے دیجیے گا، آپ اپنی فکر چھوڑ دیجیے گا۔ اسی لیے اس نے کہا یسوع مسیح کی یہ آخری بات جو ہے خدا کے بندہ خادم، خدا کے بندہ رسول نے کہی پطرس نے، اپنی ساری فکریں کس پر ڈال دو؟ مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ تو ہمیں بھی آپ سب کی فکر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ پریشان نہ ہوئیں۔ تو ہم اپنی آنکھوں کبھی بند کریں گے، دعا مانگیں گے، اور دوسرے سیشن میں ہم آگے بڑھیں گے جلوس کی صورت میں، پھر ہم ادھر دوسرے چرچ میں جائیں گے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو جھکائیں۔ اے میرے خدا تو جو رحیم، تو کریم، تو جو ازلی اور ابدی مہربان سمانی پتا ہے،
میں تیرا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں.